السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سرحدی لائن کے بارے میں جو اپنے آپ میں ایک منازع ہے اور بدقسمتی سے وہ سرحدی لائن پاکستان میں موجود ہے. علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا حال ہے علی خان, کیسے ہیں آپ؟ سردار السلام علیکم, کیا حال ہے آپ؟ خیریت وعلیکم سے ہیں؟ السلام. آپ بات کر رہے ہوں گے دنیا کے سب سے مشکل, رگڈ, ٹف, چیلنجنگ اور جغرافکلی ایکسٹراڈنری باؤنڈری کی جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں موجود ہے, ایگزیکٹلی. جس کو ہم دا مشہور ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں. نہیں بھائی, اس کی ہسٹری کیا ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, وہاں کا ان کا کلچر کیسا ہے؟ سردار یہ ایک گریک ہسٹورین تھے, یونانی ہسٹورین, بڑے مشہور, ہیروڈس ان کا نام تھا. انہوں نے اپنی ہسٹری میں لکھا ہے, اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ تقریباً 500 سال قبل حضرت عیسیٰ یعنی 500 ایئرس BC میں یہاں پہ لوگ آباد تھے. یہ ہسٹری ان کی اتنی پرانی ہے, یہاں پہ اتنے عرصے سے لوگ آباد ہیں. اور پھر یہ جو ایریا ہے بیسکلی یہ امپائرز کے اندر چلتا تھا. امپائرز میں جو ایران کا ایریا ہے وہ بھی شامل تھا. خراساں ہم نے اکثر مسلمانوں نے سنا ہے, جس کا ایک وعدہ بھی ہے. خراساں بھی اس میں شامل ہے, افغانستان کا ایریا بھی اس میں شامل ہے, اور اس میں کچھ پاکستان کا حصہ بھی شامل تھا. اور یہ امپائرز یہاں پہ چلتی تھیں. اور جو 7th سینچری میں یہاں پہ مسلم انویڈرز آئے, عرب انویڈرز, جب اسلام پھیل رہا تھا تو 7th سینچری میں یہ آئے, اور پھر انہوں نے ان پٹھان لوگوں کو مسلمان کیا. ان کا جو نام ہے نا وہ پیکٹینز تھا. 500 سال BC میں ان کا نام پیکٹینز تھا. پیکٹین سے یہ پھر پختان بنا, پھر اس کے بعد پختون بنا. اس میں پشتون ٹرائبس بھی ہیں اور اس میں بلوچ ٹرائبس بھی ہیں. تو یہ تو ان کی ہسٹری بتا دی آپ نے کہ کس طرح یہ جگہ آباد ہوئی, وہاں کے لوگوں کے بارے میں. لیکن اس سے بھی جو ہے نا ہسٹری ڈیورنڈ لائن سے پہلے کی بھی بیچ میں بڑی مسنگ ہے, کیونکہ جب مسلم انویڈرز آئے اور یہاں پہ مسلمان ہو گئے تو پھر سلطنت غزنوی, محمود آف غزنوی کا آپ نے نام سنا ہوگا, اور پھر وہ غزنوی کی سلطنت یہاں پہ قائم ہوئی. اور اس کے بعد پھر غزنوی کی سلطنت جب گری تو پھر گڈیز ادھر آ گئے, انہوں نے یہاں پہ راج کیا. پھر تیموریز آ گئے, انہوں نے ادھر راج کیا. تیموریز کے بعد مغلز آئے, پھر مغلز نے ادھر راج کیا. مغلز کے بعد پھر دورانیز آئے, جو آج بھی بڑی فیمس ٹرائب ہے دورانیز کی, اور وہ انہوں نے یہاں پہ پھر کام کیا. پھر سکھوں کی حکومت آ گئی, پھر سکھوں نے ادھر اپنا راج بنایا, اور اس کے بعد پھر برٹش راج پہنچا سب کانٹیننٹ میں, اور اس وقت سکھوں کی حکومت تھی, اور تب جا کے یہ ٹیکر ہوا, اور پھر ڈیورنڈ لائن کی کہانی شروع تھی. تو یہ برٹش راج میں افغانستان پہ حملہ کیوں کیا اور اس کے نتائج کیا تھے؟ اس وقت کی گریٹ گیم جو تھی وہ گریٹ برٹن کی اور رشیا کے درمیان تھی, اور یہ پاکستان جیسی کنٹریز, افغانستان جیسے ممالک, یہ پروکسی وارز کا ایک پلیٹ فارم بنے ہوئے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر رشیا نے انڈیا اور پاکستان کو, یعنی کہ اس وقت برے صغیر پاک و ہند تھا, چیلنج کرنا تھا, تو ان کو روٹ ملنا تھا یہ افغانستان والا. یاد رہے کہ جب آپ ڈیورنڈ لائن کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا گلگت بلتستان کا نارتھ میں ایریا, پھر KPK کا پوری باؤنڈری آتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ بلوچستان کی کافی حد تک بیچ میں یہ آپ کی ڈیورنڈ لائن ہے. تو یہ کتنے کلومیٹر کا ایریا بن جاتا ہے تقریباً؟ 2611 کلومیٹر, کئی لوگ 2644 کلومیٹر یہ کہتے ہیں, لیکن تقریباً 2611 کلومیٹرز کی جو یہ لائن ہے, یہ جب نارتھ میں آپ ہوں گلگت بلتستان کے ایریا میں, تو جیسے پہلے کہا کہ یہ رگڈ ٹرین ہے, چیلنجنگ ہے, پورا سال 40 فٹ برف پڑی رہتی ہے, پگھلتی نہیں ہے. آپ کا ٹوٹل ایک پاس ہے جو کہ خنجراب پاس ہے, جو چائنا سے نقل و حرکت ہو سکتی ہے, وہ بھی صرف سمرز کے چند مہینوں میں. اور اس کے بعد پھر آپ کا یہاں پہ کوئی ایسا پاس نہیں ہے. پھر آپ کا پاس آتا ہے افغانستان میں. جب آپ آئیں تو برٹش راج کو جو اصل ٹینشن تھی وہ اس گریٹ گیم کی یہ تھی کہ رشیا اپنا انفلوئنس, سونے کی چڑیا جیسے برے صغیر پاک و ہند کو کہتے تھے, ادھر یہ نہ پہنچے, اور اس کے لیے انہوں نے ادھر اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کی. اور ان کی جو پہلی جنگ تھی, جو اسے فرسٹ اینگلو افغان وار کہتے ہیں, وہ 1839 میں ہوئی. 1839 کی لڑائی 2 سال سے 3 سال چلی, اور گورا بری طرح ہارا وہاں سے. اور اس کے 36 سال کے بعد, تقریباً 36 سال کے بعد 1878 میں پھر دوبارہ انہوں نے حملہ کیا. 1878 میں حملہ کیا, 2 سال وہ جنگ رہی, اور اس کے بعد پھر وہ جیتے. تو یہ حملہ ان کا کامیاب رہا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو گریٹ گیم کھیلی گئی ہے برٹن اور رشیا کے درمیان میں, وہ اس لیے کھیلی گئی ہے کہ اس کا جو مین حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان, وہ کچھ علاقے ہمارے ایسے تھے جو اس وقت آپ کہیں کہ سونے کی چڑیا سمجھے جاتے تھے, ان پر وہ کہہ رہے تھے بھائی اس پر ہولڈ کس کو, اصل گیم یہ نہیں تھی اس میں. کہ آپ کیا اس کو نہیں سمجھتے یہ
بے شک کیونکہ اگر افغانستان کو برٹش راج ایک انڈیپینڈنٹ اپنا وہ حیثیت بنا دیتی اور اس کی فوج وہاں پہ کھڑی ہو جاتی جو کہ خود مختار رول کرنا چاہتی, تو پھر رشیا اگر آتا تو سب سے پہلا جو ان کو ڈیٹرنس فیس کرنا تھا وہ افغان لوگ خود تھے. یاد رہے کہ جس کے ساتھ امیر یوسف صاحب یہاں پہ اس وقت کے امیر تھے, افغانستان کے ایمپرر تھے, جب یہ دوسری افغان اینگلو وار شروع ہوئی تھی, تو جب وہ ہارے تو اس کے بعد برٹش راج نے بہتر سمجھا کہ انہی کا کوئی رشتہ دار ہم پلیس کر دیں, کیونکہ بیسکلی یوسف ویسے ہی خلاف جنگ لڑے تھے, ان کا رشتہ دار جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ امیر عبدالرحمان صاحب, وہ بائی ڈیفالٹ برٹش راج کے خلاف تھے, لیکن پھر ان کی نیگوسیشن آرٹ آف نیگوسیشنز کے تھرو انہوں نے اس کو قائل کیا, اور اس وقت وہ ایگزائل میں تھے, اور ایگزائل میں بھی تھے رشیا کے پیٹرنیج پہ, اور انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ ہم برٹش راج کے خلاف جانا چاہتا ہوں, لڑنا چاہتا ہوں, لیکن رشینس نے اجازت نہیں دی. لیکن جب انہوں نے امیر یوسف وغیرہ ہار گئے اور انہوں نے سکسیڈ کر دیا, یعنی کہ اپنی مونارکی یا اپنا جو بادشاہت یا سلطنت جب حوالے کر دی, تو اس وقت پہ رشین نے ان کو اجازت دی کہ آپ آ جائیں. جب یہ آئے ایگزائل سے, جلا وطنی سے, تو اس وقت وہ برٹش راج کے خلاف تھے, لیکن ان کو برٹش راج پورا پلیٹ میں رکھ کے پورا افغانستان دے رہا تھا. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے ٹرائبس کے, اپنے بندوں کے, اپنے وانیوں کے ساتھ مل کے گوروں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں, اور گورا مجھے پلیٹ میں پوری سلطنت دے رہا ہے, تو میں اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو پھر انہوں نے ریلیجس لوگوں کو اکٹھا کیا, مختلف ٹرائبس کے لوگوں کو اکٹھا کیا, اور ان کو سمجھایا, اور ان کے ساتھ پھر آن بورڈ ہو کے پھر انہوں نے یہ اگریمنٹ طے کیا, اور جو بنیاد بنا تھا ڈیورنٹ لائن کی. تو اس کی اصل کہانی یہ ہے. تو علی بھائی, میں نے سنا ہے کہ یہ جو ڈیورنٹ لائن نیم رکھا گیا ہے, یہ جو سفیر بھیجا گیا تھا برطانیہ کی طرف سے, یہ اس کے نیم پہ انہوں نے یہ ڈیورنٹ لائن رکھا, کیونکہ ان کا نام بھی تھا سر ہینری مورٹیمر ڈیورنٹ, تو ان کے نیم پہ رکھا گیا ہے. یہ جن سر ہینری ڈیورنٹ کا آپ نام لے رہے ہیں نا, یہ بیسکلی انڈین سول سروس اور سول سرونٹ ہے. اور آپ برٹش راج کی سوچ دیکھیں کہ اس وقت بھی انہوں نے تاریخ کے ایک تنازع ترین, تاریخ کا ایک مشکل ترین, ٹرین وائز سب سے چیلنجنگ, آبادی اور لوگوں کے ایک فطرت وائز سب سے مشکل ایک بارڈر کی تشکیل دینے کے لیے انہوں نے ایک سول سرونٹ کو بھیجا تھا. جو ایک سول سرونٹ, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی بیوروکریسی میں سے ایک اے سی یا ڈی سی لیول کے ایک آدمی کو بھیجا جا رہا ہے کہ آپ اتنے لمبے بارڈر کے اوپر آپ جا کے سیٹلمنٹ کریں, اور کس کے ساتھ کریں, افغانستان کے رولرز کے ساتھ کریں, اور صرف ایک ٹرائب نہیں, دو ٹرائب نہیں, جتنی ہارڈ ٹرائبز ہیں اس بارڈر کے پاس, جس میں بلوچ ٹرائبز بھی ہیں, پختون ٹرائبز بھی ہیں, تاجک ٹرائبز بھی ہیں, ان ساروں کے ساتھ آپ سیٹلمنٹ کریں, اور ان کا جا رہا ہے ایک سول سرونٹ. تو آپ ان کی نفسیات کو سمجھیں گوروں کی, کہ انہوں نے جو رول کیا ہے بر صغیر پاک و ہند میں, وہ کس طرح رول کیا ہے کہ ہر اور ہز میجسٹی کا ایک سول سرونٹ دو ملکوں کے درمیان ایک ڈیورنٹ لائن کو کھینچ رہا ہے. نہیں, تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ اس وقت کے موجودہ حالات کے مطابق عارضی طور پر کیا گیا تھا. معاہدے ممالک کے درمیان عارضی طور پہ ہوتے نہیں ہیں. ڈیورنٹ لائن جب بن گئی اور اس کے اوپر دستخط ہو گئے, پارا چنار میں یہ میٹنگ ہوئی, اور اس میں برٹش راج کی طرف سے بھی پورا وفد گیا تھا, افغانستان سے بھی پورا وفد آیا, اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر یہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے ان پالیٹی آف نیشنز. یہ ہو نہیں سکتا کہ دو ممالک کے درمیان, ایسے ممالک ہیں جن کے 400 سال پرانے بارڈرز ہیں, ایک ملک اٹھ کے کہہ دے کہ میں اس بارڈر کو نہیں مانتا, یا ایک گورنمنٹ یا ایک اسٹیٹ اٹھ کے یہ کہہ دے, یا لوگ وہاں کے اٹھ کے کہہ دیں کہ ہم اس بارڈر کو نہیں مانتے, تو آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اور اب جنیوا کنونشنز کے تحت بھی, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق بھی, جو بھی بارڈرز ڈیفائن ہو گئے ہیں, جب بھی ہوئے ہیں اور بائیلیٹرل معاہدے سے ہوئے ہیں, وہ وراثت کی طرح اس ملک کے لیے چلتے رہیں گے. اور اسی لیے ڈیورنٹ لائن میں گو افغانستان نے 2 بار تاریخ میں, جس سال پاکستان بنا 1947 میں, یونائٹڈ نیشنز کے اوپر جب پاکستان کی ممبرشپ کا ووٹ ہو رہا تھا, تو واحد افغانستان تھا جس نے ووٹ نہیں دیا اس ڈیورنٹ لائن کے پیچھے. لیکن اس وقت بھی تمام دنیا کے ممالک نے پاکستان کے حق میں یہ فیصلہ کیا, اور وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ بائنڈنگ ہے, اور یہ ڈیورنٹ لائن ہی انٹرنیشنل بارڈر کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن آج بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اس کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے, وہ آج بھی کہتا ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل بارڈر کنسیڈر نہیں کرتے. جی, افغانستان کو جب بھی پاکستان سے سیریس مسئلہ ہوتا ہے تو یہی مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ ڈیورنٹ لائن کو ہم اون نہیں کرتے. لیکن افغانستان کین ناٹ ایگزسٹ ایز اے سنگل نیشن ان دا ورلڈ. افغانستان از آلسو اے کنٹری.
a country with great potential. سو اس کو اسی ڈیورنگ لائن کے ساتھ جینا پڑے گا, پرانی تنخواہ پہ سارے کام کریں گے.